ایک چیز جو اچھا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ جب صرف فار ایگزامپل ایک لڑکیوں کا فنکشن کروا دیا آپ نے, وہ اپنا جو ڈف وغیرہ بجانا ہے, گانے گانے وہ گائیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان کو یہ ریمائنڈ کراؤ کہ جس طرح دعا کروا دی کوئی اس طرح سے کہ دیکھو اگر آپ شادی کو لانگ ٹرم چلانا چاہتے ہو نا بیٹا, تو پھر اللہ کو ناراض کر کے نہ کرنا, بلکہ پازیٹیو پہ اسٹارٹ کرو, اللہ کو راضی کر کے اسٹارٹ کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شادی پہ نا برکتیں نچھاور کرے. ادروائز اگر آپ ایک شادی ایکسٹراویگنس میں کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہو, تو اس کا جو لائکلیہڈ ہے کریش کرنے کا وہ زیادہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بائی دا وے میرے پاس ایک یہ ریسرچ ہے CNN کے اوپر, یہ 2014 کی رپورٹ ہے کہ a new study found that couples who spend less on their wedding tend to have longer lasting marriages than those who splurge, یعنی جو بہت ایکسٹراویگنٹ لگاتے ہیں. اور پھر آگے لکھا کہ the study by 2 economics professors at Emory University found a similar correlation between less expensive engagement rings and lower divorce rates as well, کہ وہ جو بہت ایکسٹراویگنٹ سی انگوٹھی لا کے پہنا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, اور اس کے بعد ہی وہ کہیں بھی نہیں گئی. تو یہ مطلب مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک بہت الیبریٹ ویڈنگ کی, اور جی یہ کوریوگرافر ہوگا, اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ ویڈیو یہ بنائے گا, اور یہ ہمارا کھانا آئے گا, اور یہاں سے ہمارا ڈریس آئے گا, اور اتنا کچھ آپ نے اس پہ محنت کی ویڈنگ پلاننگ میں, لیکن میرج پلاننگ پہ کام نہیں کیا. اینڈ واٹ ہیپن واز ان دی اینڈ 3 مہینے کے بعد ڈیورس ہو گئی. اب آپ بیٹھے ہوئے جی سارا کچھ خرچہ پانی کیا تھا, اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو تو آنے والی ویسے ہی ناراض کیا ہوا تھا, برکت لی نہیں اللہ تعالیٰ سے. اور دوسرا یہ دیکھیں, جو آپ لیوش اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتی ہے, وہ ایونٹ ختم ہو جاتا ہے, پھر دنیا صاحب اپنے گھر چلے گئے. اب سفر جو ہے نا وہ دونوں کرتے ہیں, ان کا جو سفرنگ ہے نا وہ تو دنیا کے سامنے نہیں آتی. بالکل. اچھا دیکھیں, ایک چیز آپ کرتے ہیں نا کہ شریعت کے مطابق آپ کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں, تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں نا, 2 ہی ہیں, تیسری نہیں ہے. جب آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ پھر شیطانی اثرات میں بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک دنیا ایسی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ شاید لوگوں کو نہ پتا ہو, لیکن اب یہ جو کپل ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں اسٹارٹ کی ہے, تو اس نے بیسیکلی شیطانی اثرات کے ساتھ اسٹارٹ کی ہے نا, جس میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے, سنت کا اہتمام نہیں ہے, یہ سب چیزوں کا نہیں ہے. تو یہ افیکٹ کرتی ہیں اس کی میرج لائف کو بھی. دیکھیں, شادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ تھی, بہت بڑی مہربانی تھی. اللہ نے قرآن میں اس کے لیے ورڈز یوز کیے ہیں کہ مودہ و رحمہ, ہم پیار اور محبت ڈالتے ہیں ان کے میاں بیوی کے درمیان دلوں میں ایک دوسرے کے لیے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. ہم نے اس کی کیئر ہی نہیں کی, ٹھیک ہے. تو ہم نے یعنی اس کو بالکل ایسی ضائع نہیں کیا, بلکہ نیگیٹو الٹا ہم نے اپنے اوپر لے لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی خوشی دے رہے تھے, آپ نے اس طرح سے ایکنالج ہی نہیں کیا بیک. صحیح بات ہے. گائز ہم اپنے اس کے تھوڑے سے سولوشنس کی طرف بات کر لیں. کچھ 1-2 پوائنٹس ہیں جی. اس میں آپ نے کہا تھا نا کہ کیسے کریں, کیا کریں. جیسے خرم بھائی نے بھی ایک دی تھی, اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ اس طرح بھی کرنا چاہیے کہ شروع میں پہلے جا کے, جیسے آپ نے بات کی کہ ان کو کچھ دے دلا دیں, آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے گی, کیونکہ صلہ رحمی بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فیملی کے رشتے ہی ٹوٹ گئے ہیں بالکل, اور سالوں بات ہی نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے, ڈونٹ فارگیٹ دیٹ اف یو آر پریکٹسنگ مسلم اینڈ یو نو واٹ از رانگ اینڈ رائٹ اینڈ رانگ, آپ پہلے جائیں اور ان سے ایک اچھی سٹنگ رکھیں اور ان کو تھوڑا سا دعوت اسلام کریں, اس کی کچھ لمٹس بتائیں, اس پہ ورک آؤٹ کر کے جائیں, ہوم ورک کر کے جائیں. اگر وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سیٹ آف اچھی گڈ نشیدز, اور جو شادی سے ریلیٹڈ ہیں بڑی اچھی عربک بھی اور انگلش بھی, اور وہ میوزک سے بھی پاک ہیں, وہ آپ بنا کے لے کے جا کے ان کو ایک آپشن دیں, آلٹرنیٹیو دیں. اسی طرح ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سیپریشن از ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, ایک بہت بڑا آرگیومنٹ آتا ہے جب آپ سیپریشن کی بات کریں نا کہ آپ سیپریشن کریں کیونکہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے. ہم لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ تو یہ چیز سمجھ لینے والی ہے کہ ایک ہوتا ہے آرگنائزر, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اللہ کے سامنے رسپانسبل ہے کہ اس نے پروویژن کریٹ کی, مکسنگ کی, اللہ کے حکم توڑنے کی. ایک ہوتا ہے انڈیویجول ایکٹ, آپ نے کسی انڈیویجول کو نہیں روکنا, وہ اس کا اپنا ذمہ داری ہے. کوئی خاتون اگر آ جاتی ہے, کوئی مرد چلا جاتا ہے خواتین میں, آپ ویسے وہاں لکھتے ہیں سائنس, لیکن آپ کسی کو روکیں گے نہیں, وہ اس کی اپنی جی وہ اس کی اپنا عمل ہے. آپ نے پروویژن کریٹ نہیں کی, آپ نے کلیئرلی وہاں پہ شو کرا دیا کہ جی دیر از اے سیگریگیشن, یہ خواتین کا, یہ مردوں کا ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے. تو یہ ایک چیز کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مطلب ابھی میرے ذہن سے ایک 2 پوائنٹس دوسرا پرسپیکٹیو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں سے ہی پوچھا جائے, جنرلی لوگوں سے ہی پوچھا جائے کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, ایک میل اور فیمیل کی شادی کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, ٹھیک ہے, نکاح جو ہے وہ عبادت میں سے ہے, بغیر شادی کے بغیر شادی کے تو ہم نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ طریقہ بتایا ہے
تو یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں پورا طریقہ بھی فالو کرنا چاہیے. حکم بھی اللہ کا ہے اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی ہوگا نا. بالکل, تو وہ سارا پروسیجر بھی پھر فالو کرنا چاہیے نا. دوسرے پوائنٹ میں آ کے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بالکل ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں. اچھا, پھر ان سولوشنز میں ایک جو پوائنٹ اور تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ کچھ خواتین جو کسی اور کے فنکشن پہ جانا چاہ رہی ہیں, کوئی فیملیز اگر جہاں پہ آپ کا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے, بٹ اف دے ہیو ڈن سیگریگیشن ایز ویل بٹ اسٹل دے آر پرابلمس, تو آپ تھوڑی اپنی پارٹیسپیشن منیمم کر سکتے ہیں, یا اگر آپ حجاب آبزرو کرتے ہیں تو یو کین ویئر یور وہ جو شادی کا ڈریس ہے وہ پہن سکتے ہیں آپ, لیکن آپ اس کے اوپر ایک گاؤن یا کوئی چیز لے لیں جب تک کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ سپریشن میں نہ پہنچ جائیں جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, اور وہاں پہ جا کے اتار دیں. تو یہ چند ایک سولوشنز ہیں جن کے ساتھ بندہ کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے گائز, ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے ویور آف دا ویک. تو آج کا جی ویور آف دا ویک سیگمنٹ جو ہے اس میں سب سے پہلا کامنٹ ہے جی ریتو بی کا, جو غالباً کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم اے ہندو, I am thoroughly impressed by your open conversation about transgender community. This has broken my own perspective on Islam. You guys and your channel appreciate lot of respect. So یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی طرف راغب کرے انشاءاللہ. اور یہ بڑی ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ہندوز بھی جو ہیں وہ بھی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں الحمدللہ.